کرپشن ہو رہی ہے. تو مجھے تو پتا تھا کہ کرپشن کہاں ہوتی ہے. جزیرے کون خریدتا ہے, فلیٹس کون خریدتا ہے, 5,000 کس نے کی ہے. IMF کی رپورٹ میں 5,300 ارب کی کرپشن میں کس کے نام ہے. دبئی میں جو فلیٹ خریدے گئے تھے اس میں کس کے نام ہیں. جو لندن فلیٹس ہیں وہ کس کے ہیں. جو پیسے لے کر ریجیم چینج آپریشن کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. یہ سب مجھے پتا ہے, یہ سب آپ کو پتا ہے. وہی لوگ غلط بیانیے بناتے ہیں اپنے کالے چینلز کے ذریعے. وہ کالے چینل جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنا ایمان بیچ سکتے ہیں, اپنا دین بیچ سکتے ہیں, اپنی پختونولی بیچ سکتے ہیں, ان کالے چینلز کے ذریعے وہ غلط بیانیاں پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں نے کہا کہ کرپشن کے ثبوت لاؤ. CM ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. جس کے پاس بھی, جس کے خلاف بھی ثبوت ہے آپ لائیں, کارروائی میں کروں گا. ایک بھی ثبوت نہیں لائیں. یہ پروپیگنڈے ہیں. آپ لوگوں نے ان کے غلط پروپیگنڈوں میں نہیں آنا. یہ سب ملے ہوئے ہیں ہمارے خلاف. تمام ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو تقریر کرتا ہے تو نیوز میں ایک چھوٹا سا حصہ اس کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نیوز میں ایک چھوٹا سا حصہ رکھ دیا جاتا ہے جب خبرنامہ ہوتا ہے یا خبریں چلائی جاتی ہیں. دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ جب عام سی تقریر بھی کرتا ہے تو اس کے لیے 3 گھنٹے کی کوریج ہوتی ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے, لیکن دوسرا وزیر اعلیٰ اپنے لیے 12 ارب روپے کا جہاز خریدتا ہے. سب تمام میڈیا چینل ہمارے خلاف چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پروپیگنڈا بنا کر بڑا سے بڑا بناتا ہے. لیکن مجال ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن پر کسی نے ایک بات کی ہو. مجال ہے کہ 12 ارب روپے کے جہاز لینے پر کسی نے بات کی ہو. عمران خان کی حکومت میں پیٹرول 150 روپے فی لیٹر تھا, ابھی 384 روپے تک پہنچ چکا ہے. مطلب 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک پہنچی تھی. صرف 3 سالوں میں وہی پیٹرول تقریباً 150 نہیں 170 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. لیکن مجال ہے کہ میڈیا میں کوئی بندہ بھی اس پر بات کرے. ہم عدالتوں میں جاتے ہیں اپنے جینون ایشو لے کر. وہ جینون ایشو تو چھوڑیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رمضان کے مہینے میں روزی کی حالت میں میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتا. یہی عدالتیں رات کے 12 بجے کھلی تھی اور 9 اپریل 2022 کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے جس کا پانسا پلٹا گیا, یہی عدالتیں اعلی بنی تھی. اس میں میرے غیور پختونوں, تمام ادارے ہم ٹرائی کر بھی رہے ہیں, اس کے بعد بھی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں. عدالتوں کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے, میڈیا چینلز کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے. جس صحافی نے حق اور سچ کا ساتھ دیا, کسی کو شہید کر دیا, کسی کو جیل میں بھیج دیا, کسی کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ابھی کوئی حق اور سچ بولنے کا باقی ہی نہیں رہا پاکستان میں. باقی جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے نیب ہے, چاہے الیکشن کمیشن ہے, چاہے باقی ادارے ہیں, سب کو مفلوج کر دیا ہے. لیکن اس حالات میں اگر فرض کریں میرا اور آپ کا لیڈر, پاکستان کا لیڈر, اس امت مسلمہ کا لیڈر, پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم, پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر عمران احمد خان نیازی آج جیل میں ہیں, تو ان کو امید ان عدالتوں سے نہیں ہے, ان اداروں سے نہیں ہے, اس کو امید پاکستان سے ہے, پاکستانی عوام سے ہے کہ یہ میرا انصاف کرے گی.
پاکستان میں پنجاب میں جس طرح کا ظلم یہ کر رہے ہیں، جس طرح کی پستائیت، چادر چار دیواری کی پامالی ہمارے عورتوں پر گھسیٹا جاتا ہے، وہاں عورتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے، عورتوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، وہاں ہمارے پارلیمنٹرین کا کاروبار تباہ کر دیے، ہمارے کارکنوں کو جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام لیتا ہے تو اس کو جیل بھیج دیتے ہیں اور پھر جنازے پر بھی نہیں چھوڑتے، وہاں پر تو کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی۔ سندھ میں گیا تھا، وہاں پر ہم نے ایکٹیویٹیز کی تھی تو ہمارے ایم پی ایس ایم این اس کو اٹھایا اور ان کو چتر مارے گئے، ان کو ڈنڈے مارے گئے، وہ ان کو داغ کر دیا گیا۔ بلوچستان کی بھی یہی حالت ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں عوام نکل رہی ہے، خیبر پختونخوا پروٹیسٹ بھی کر رہا ہے، خیبر پختونخوا جلسے بھی کر رہا ہے، خیبر پختونخوا جب بھی اسلام آباد کی کال آئی ہے سب سے پہلے سب سے زیادہ کلیدی کردار خیبر پختونخوا کا رہا ہے۔ تو ابھی ان کا ارادہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں میں ان کی لیڈرشپ کے خلاف نفرت پھیلائے۔ آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، آپ لوگوں نے اپنے لیڈرشپ پہ اعتماد رکھنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پوری طاقت بھی اکٹھی کر دے، نہ مجھے ڈرا سکتے ہیں، نہ مجھے ایک انچ پیچھے ہٹا سکتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر دے، میری ضمیر کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالے ہیں میں نے اپنے لیڈر عمران خان کو دیکھا ہے۔ میری پہلی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جب تک میرے بدن میں سانس ہے اور خون کے آخری قطرے تک میرا لیڈر صرف اور صرف عمران خان رہے گا، اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف رہے گی۔ ہمیں اور سیاست نہیں کرنی، ہم نے عمران خان کے علاوہ کسی کو تسلیم ہی نہیں کرنا، ہم نے عمران خان کے علاوہ کسی کو لیڈر ماننا ہی نہیں ہے، عمران خان کی پارٹی کے علاوہ ہم نے سیاست ہی نہیں کرنی۔ ہماری پہلی اور آخری پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، یہاں پر ہمارا جینا ہے اور عمران خان کے لیے ہمارا مرنا ہے۔ بس میرے غیرت مند پختونوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمام طریقے ہم نے آزمائے ہیں، ایک ہی طریقہ رہتا ہے اور وہ احتجاج ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس آپشن کو ہم ضرور آزمائیں گے۔ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ رکھنا ہے، صبر و تحمل کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی لیڈرشپ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہمارے جتنے بھی ترقیاتی پروگرام ہیں، بجٹ پاس ہو چکا ہے، پیش ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاس ہوگا، وہ عوامی بجٹ ہے۔ آپ لوگوں کی امنگوں کو دیکھ کر، آپ لوگوں کا احساس لے کر یہ بجٹ بنایا گیا ہے، اس میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن جو فضل الہی صاحب نے کہا ہے ہزار خوانی ڈگری کالج، انشاءاللہ تعالی وہ مینا خان کو میں نے بول دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری میری بہنوں کے لیے گرلز ڈگری کالج ہے، اگر وہ جو ہے آلریڈی ہیں بجٹ میں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں نے اپنی بہنوں کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے۔ میرے روڈز یہ فضل الہی صاحب نے مجھے دیے ہیں، انشاءاللہ تعالی روڈز کا بھی میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یاد رکھنا کہ 2026 اور 27 کا مالی سال خیبر پختونخوا کے لیے امن